نویرا نے مسکرا کر کہا کہ وہ اسے رستے میں گھر چھوڑ دیں۔ مہک نے ناشتہ بنایا، دونوں نے مل کر چائے پی، باتیں کی، پھر مہک نویرا کو چھوڑتے ہوئے آگے چلی گئی۔ 2-2.5 گھنٹے میں وہ واپس بھی آ چکی تھی، اس لیے سوچا کہ کیا اعلان کرے، وہ سیدھا اوپر چلی گئی۔ اسے نوکری کر لینی چاہیے، زندگی کچھ تو گزرے گی، مگر اس نے کہا تو تایا جی نے منع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ سوچوں میں غلطاں کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر سے ساؤنڈ سسٹم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مزید قریب گئی، دروازے کے نیچے سے آتی مہک میں سگریٹ کی بو لازمی شامل تھی۔ کیا احد گھر میں تھا؟ ایسا کیا کام تھا جو گھر میں اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا؟ نویرا نے دروازے سے کان لگائے۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، لیکن وہ سزاوار ہو کر باہر کھڑی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ احد باقاعدہ ہچکیاں باندھ کر کسی کی منت کر رہا تھا۔ یہ سب مکالمہ فون پر نہیں ہو رہا تھا، دوسرا شخص اسی کمرے میں موجود تھا، اس کے بیڈ روم میں، اس کے شوہر کے ساتھ۔ میری فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، میری بیٹی اب چیزیں سمجھنے لگی ہے، ہمیں دوری بنا لینی چاہیے۔ عدنان کی گھمبیر آواز آئی۔ نویرا کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، وہ دیوار کے ساتھ پھسلتی ہوئی نیچے گر گئی۔ وہ احد اور عدنان کے بیچ اظہار و محبت اور عہد و پیمان سن رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب سے بیاہ کر آئی تھی وہ یہ سب دیکھ رہی تھی، ہر دلیل، ہر واقعہ اس کی طرف انگلی اٹھاتا تھا کہ احد کی دلچسپی عدنان میں ہے، پھر بھی یہ سب بہت ناقابل یقین تھا۔ احد اب اپنی محبت کے دعووں میں مثالیں دے رہا تھا، کیسے کہاں ان دونوں نے اپنی محبت سمیٹی تھی، کیسے تایا جی پر یہ راز کھلا تھا اور انہوں نے احد کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ احد پھر بھی اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ نویرا اب صرف سن رہی تھی تو اسے اتنی گھن آ رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ کہیں سے چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر لے۔ وہ اس معلومات کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جسم میں جان آئی تو وہ فرش پر بیٹھ گئی، کچھ اور ہمت ہوئی تو بچوں کی طرح کھسک کھسک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تھی! کسی عورت کا چکر ہوتا تو وہ اپنے باپ کو ٹوٹے جملوں میں کچھ تو بتا سکتی تھی، یہ نامردانگی وہ کیسے دنیا کو بتائے گی؟ اس کے شوہر کو اس کے نسوانی وجود میں دلچسپی نہیں تھی۔ سارے سوالوں کے جواب کمکموں کی طرح اس کے دماغ میں روشن ہو رہے تھے۔ عدنان کی بیوی نے بغیر لحاظ کے ڈنر میں کیسے جھگڑا کیا تھا، تب نویرا شرمندہ ہوئی تھی۔ اب اسے نظر آ رہا تھا وہ جھگڑا احد کو سنانے کے لیے تھا۔ وہ عدنان کے پردے میں احد سے لڑ رہی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے وجود کو اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا اور دبک کر بیٹھ گئی۔ مہندی پر احد نے پنک پہنا تھا اور عدنان نے بلو۔ وہ تب کیوں نہیں سمجھی؟ وہ لڑکیوں سے پل بھر میں بے تکلف ہو جاتا تھا، صنف نازک سے اس کی گاڑی چنتی تھی کیونکہ وہ ان جیسے احساسات رکھتا تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھی رہی۔ نویرا بھابھی، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ ہیرا اپنے کمرے میں سے نکلی۔ نویرا کی حالت دیکھ کر اس نے احد کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ اس حقیقت کو بہت پہلے سے جانتی ہے، وہ اس سچ کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ عالیہ تائی سے پہلے اس کو معلوم ہوا ہوگا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے اس نے عرصہ ہوا اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، ہیرا نے سہارا دیکھ کر اسے اٹھایا اور نیچے لے جانے لگی۔ ساتھ والے کمرے میں اس کی بہن تھی، نیچے ماں اور دادی موجود تھی، اور وہ شخص، اس سے وہ سوچا نہیں جا رہا تھا جو عہد کرتا آ رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو عالیہ تائی اپنے دھیمے انداز میں خانسامہ کو اضافی روٹیاں بنانے کو کہہ رہی تھی کیونکہ عدنان آیا ہوا تھا۔ عہد نے نویرا کو چھوڑ کر عدنان کو پک کیا تھا۔ اتنے دن سے وہ نویرا کو رشتہ داروں کے یہاں بھیج کر یہی کر رہا تھا۔ عدنان نیچے عالیہ تائی سے مل کر اوپر گیا تھا۔ تایا جی دفتر میں پرسکون تھے کیونکہ نویرا اور عہد رات گھر پر ہوتے تھے۔ دن کے کارنامے انہیں معلوم نہیں تھے، جس کو معلوم تھے وہ عدنان کے لیے روٹیاں پکوا رہی تھی۔ نویرا ہمیشہ عالیہ تائی کو سافٹ سپوکن بے ضرر عورت سمجھتی تھی، آج وہ دوگلی، بزدل اور گناہگار لگ رہی تھی۔ اب انہی ہاتھوں سے ٹرے سجا کر وہ بیٹے اور اس کے مہمان کو بھیجیں گی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر لوگوں کے اصلی چہرے دیکھنا ہے۔ نویرا اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ دفتر سے آیا تو سندس گھر پر نہیں تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ اس کی